خلائی ایجنسی ناسا جانتی ہے کہ وہ خلابازوں کو چاند پر واپس کیسے لے جائے گی۔ جو بات وہ اب تک نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ وہ کسے وہاں بھیجے گی۔ امیدواروں میں خلاباز اسٹین لو بھی شامل ہیں۔ تو خلابازوں کے شعبے میں ہر ایک مشن پر جانے کے لیے ضروری پس منظر، بنیادی تربیت اور قابلیت رکھتا ہے، اس لیے ہر ایک کو امید ہے کہ اس کا نام شامل ہوگا۔ چاند کے لیے پہلے مشنز 2024 تک لانچ ہو سکتے ہیں۔ اسٹین کہتے ہیں کہ ان مشنز پر جانے والے عملے 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے اپولو پروگرام کے عملوں سے مختلف دکھائی دیں گے۔ ہم اپنے عملے کے تنوع میں اضافہ کر رہے ہیں، اس لیے اب چاند پر اترنے والے صرف سفید فام نہیں ہوں گے۔ وکٹر گلوور چاند تک پہنچنے والے پہلے غیر سفید فام شخص کے طور پر تاریخ بنا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے افسروں کے کاموں کو واقعی مشکل بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کا کام اس لیے مشکل بنا دیا ہے کہ انہیں ہم میں سے کچھ کو چننا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب تیار، تربیت یافتہ اور اس مشن کو کامیاب بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناسا کے آرٹمس پروگرام میں تنوع کو یقینی بنانے کے منصوبے کو بائیڈن انتظامیہ کے 2022 کے مالی سال کی ناسا کے لیے $25 ارب کی فنڈنگ کی درخواست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس میں چاند کے لیے مشنز بھی شامل ہیں۔ اپولو کی ایک بہن آرٹمس تھی، اور یہ ہماری جنریشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک شاندار چیز ہے۔ پرینیل راڈریگز ناسا کی اورین پروگرام انٹیگریشن مینیجر اورین کیپسول میں کام کرتی ہیں، جو خلابازوں کو چاند تک لے کر جائے گا۔ انہیں ایک ایسے تاریخی پروجیکٹ میں شرکت پر فخر ہے جس میں چاند پر پہلی خاتون کو بھی لے جایا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، یہ اہم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ شاندار ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک محکمے کے طور پر، ایک قوم کے طور پر اور ایک دنیا کے طور پر یہ دکھانا کہ ہم انسانوں کے طور پر چاند کی سطح پر واپس جا کر تحقیق کر سکتے ہیں، وہ چیز ہے جس کا ہمیں وہاں جا کر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بار ہم نے یہ کر لیا تو احساس ہوگا کہ کچھ کارکردگی دکھائی ہے۔ ڈینیل بیل نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور کمیونیکیشنز پڑھاتی ہیں۔ ان کا فوکس تنوع اور سب کی شمولیت کے موضوعات پر ہے۔ آپ ناسا کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتی ہیں جس کی انہیں مستقل ہونے کی امید ہے۔ جب وہ محض معمول کا کام نہیں بلکہ انقلابی کام کرتے ہیں، ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی ادارہ اپنی اقدار پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ خواتین ناسا کے 41 خلابازوں کے موجودہ گروپ کا 1/3 حصہ ہیں۔ 12 غیر سفید فام ہیں جبکہ 16 تجربہ کار پائلٹس ہیں۔ باقی ارضیات، طب اور انجینئرنگ جیسے شعبوں کے ماہرین ہیں، جس سے گروپس میں پیشہ ورانہ تنوع پیدا ہو رہا ہے۔ ڈینیل بیل کا کہنا ہے کہ گروپ کی یہ ساخت اس چیز کی عکاس ہے کہ جیل کا رنگ یا صنف اس فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی کہ کون پہلے جائے گا۔ میں اس مشن میں جس چیز کی تعریف کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صرف تنوع سے متعلق نہیں ہے، یہ صرف نمائندگی سے متعلق نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک پورا گروپ ہے جو متنوع پس منظر کا حامل ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بات معنی رکھتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ فام بچے آپ سے متاثر ہوں اور کہیں کہ وہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں؟ میں امریکہ کی نمائندگی کرتا ہوں، اور چھوٹے سیاہ فام بچے، میکسیکن بچے، ہسپانوی بچے اور ایرانی بچے سب ہمارے کام کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ممکنہ طور پر کائنات میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی علامت ہے۔ ناسا کو توقع ہے کہ آرٹمس 2 کے عملے کا اعلان 3 اپریل تک کر دے گا۔ یہ ایک ایسا مشن ہے جو چاند کے گرد چکر لگائے گا لیکن اس پر اترے گا نہیں۔ کین فاربا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔